اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم اس پروگرام میں آئلی زندگی کے موضوع پر موصول ہونے والے سوالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس دوران ہمیں بعض دیگر سوالات بھی آپ کی طرف سے موصول ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس جمع ہیں، محفوظ ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے ان دنوں ہم ترجیحی بنیادوں پر ایسے سوالات کو ہی شامل کر رہے ہیں جن کا براہ راست تعلق اس پروگرام کے موضوع سے ہو۔ تو اس لیے ایسے ناظرین جنہوں نے کوئی اور سوالات بھجوائے ہیں وہ مایوس نہ ہو، آپ کے سوالات کو یقیناً ہم شامل کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے یہ سلسلہ کمپلیٹ ہوگا آئلی زندگی کے متعلق جو ہمارے سوالات ہیں، تو اس کے بعد ہم پھر تدریجاً جو ہے وہ دوسرے موضوعات کی طرف بھی آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جو سوالات شامل ہوئے ہیں ان کو ہم پیش کریں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں، جو یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات جو ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ ملی جلی ہے۔ بعض سوالات ایسے ہیں جو ہمارے گزشتہ پروگراموں کو سن کر بعض ناظرین کو کوئی سوال پیدا ہوا ہے وہ انہوں نے بھجوایا ہے، یا بعض کوئی ایسے سوالات جو ان کے ذہن میں پہلے سے موجود تھے وہ انہوں نے بھجوائے ہیں۔ تو انشاءاللہ باری باری ہم ان سارے سوالات پر گفتگو کریں گے۔ ایک سوال ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب نے برمنگھم سے ہمیں بھجوایا تھا، بلکہ دو سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کا دوسرا سوال جو ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کسی پروگرام میں۔ آج کے لیے میں نے آپ کا یہ ایک سوال جو ہے اس کو منتخب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آئلی زندگی، شادی شدہ زندگی میں خدا نخواستہ بعض ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ باہمی مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، یا کسی بات پر غلط فہمی پیدا ہوئی یا کوئی رنجش پیدا ہوئی اور بات علیحدگی تک پہنچ گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ بعض دفعہ وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور ایسے جوڑے جو ہیں وہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر صاحب اس طرح کا ایک سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے معین الفاظ میں ہمارے سامنے جو ہے وہ بھیجا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر ایک جوڑے میں علیحدگی ہو جائے اور سال 2 سال بعد وہ دوبارہ آپس میں ازدواجی زندگی کے لیے اکٹھا ہونا چاہیں تو کیا ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جو ایسی صورت میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات نبھا نہیں ہوتا، مزاج نہیں ملتے، بعض اور کئی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک تعلق جو نکاح کی صورت میں قائم ہوا ہوتا ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے اسلام نے جس طرح کہ یہ ایک کامل شریعت والا مذہب تھا، اس نے کوئی بھی پہلو ایسا تشنا نہیں چھوڑا جس میں اس نے انسان کی اپنے ماننے والے کی رہنمائی نہ کی ہو۔ تو اس میں بھی ایک جو اگرچہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے طلاق اور خلا کا ایک پہلو بیان فرمایا، اور اس میں مرد کو یہ اجازت دی کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کا بیوی کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو اس کو وہ طلاق دے کے الگ کر سکتا ہے، اور عورت کو یہ حق دیا کہ وہ خلا کے ذریعے علیحدگی لے سکتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو اس میں، لیکن چونکہ جس طرح میں نے عرض کی کہ اسلام نے جو تعلق قائم ہوتے ہیں ان کو جڑے رکھنے، ان کو قائم رکھنے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ تعالی الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جائز چیزیں جن کو اس نے جائز قرار دیا ہے اس میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ہے تو وہ طلاق ہے۔
کہ اس نے ایک رستہ بھی کھولا اور یہ بھی نہیں چاہا کہ اس کو کھلے عام بغیر کسی وجہ سے اس کو استعمال کیا جائے، اس کی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو جب طلاق یعنی تعلق ختم کرنے میں اتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو قائم رکھنے کی طرف کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا اسلام نے یہ پہلو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں اور کوئی بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات وقتی طور پہ ایسا جوش یا ایسی بات ہو جائے، غصے ہو جاتا ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ تعلق قائم نہ رہے، اور وہ اس کو باوجود اس کے کہ وہ ایک ناپسندیدہ امر ہے اس کے باوجود اس کو وہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو اگر بعد میں احساس ہو جائے کہ میں غلطی پہ تھا، یا دونوں فریقین کو اگر احساس ہو جائے کہ ہم نے جو علیحدگی کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی اسلام نے، جیسے میں نے عرض کی کہ بڑی کامل شریعت ہے، تو اس کے لیے بھی اس نے رستہ کھولا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان، کہ اسلام نے مرد کو 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی علیحدگی لینے کا حق دیا ہے۔ تو مجھے یاد ہے محترم کالوں صاحب نے طلاق کے موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام میں اس کو بیان کیا تھا، لیکن یہاں ہم تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اسے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس میں پہلی 2 طلاقیں جو ہیں، اگر کوئی شخص کوئی ناچاکی ہوتی ہے تو اس میں وہ خامن طلاق دے کے اپنی بیوی کو الگ کر دیتا ہے، یا بیوی خلا لے کے جو اسے قضاء کے ذریعے یا کورٹ کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، وہ لے کے الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلاق جو ہے، جو دراصل مرد کو جو حق دیا، اس میں اس کو یہ رخصت دی یا اس کے لیے یہ ایک سہولت رکھی کہ وہ چونکہ آزاد ہے اپنی اس حق کو اختیار کرنے میں، تو اس لیے اس کو کہا کہ اس کے لیے ایک لمٹ مقرر کی، ایک عرصہ مقرر کیا جو مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عام نارمل خاتون ہے جس کے پیریڈز بھی آتے ہیں، جو جوان ہے، تو اس کے لیے فرمایا قرآن کریم میں ثلاثۃ قروء، 3 طہر جو ہے وہ اس کی عدت قرار دی، 3 حیض آنے تک۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس پہ قروء کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے جو بیک وقت حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پہ بہرحال یہ ایک لمبی فقہا کی بحث ہے، اس میں پڑھنے کی بجائے ہاں جی عوام الناس کے سمجھنے کے لیے آسان جو ہے نا لفظ، اس میں حیض اس پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں عورت کو مینسز آتے ہیں، پیریڈ کا وقت ہوتا ہے، اور طہر وہ عرصہ کہلاتا ہے جس میں وہ پاک صاحب جس میں اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو ابھی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی صورت ہے اس کو پیریڈز والی کیفیت نہیں ہے، تو اسلام نے اس کے لیے پھر 3 مہینوں کی عدت رکھی ہے۔ اور ایسی خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لیے پھر وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش جو ہے وہ عدت ہے۔ تو اسلام نے طلاق کی صورت میں مرد کو یہ اختیار دیا کہ اس نے جب طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ عدت کا جو دورانیہ ہے وہ گویا اس کے لیے ایک سوچنے کا عرصہ ہے۔ اس میں اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق کو وہ واپس لے سکتا ہے، یعنی وہ رجوع، اس کو اس فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس رجوع کے لیے اسے نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مد نظر رہے کہ جب اس نے ایک دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کر کے اپنی بیوی کو الگ کر دیا تو اس کے بعد وہ اگر عدت کے دوران بھی رجوع کرتا ہے تو وہ ایک اس کا طلاق کا حق گویا اس نے استعمال کر لیا، ایک اس نے وہ حق استعمال کر لیا، وہ ایک دفعہ کا ایک دفعہ کا حق اس نے استعمال کر لیا۔ اور اگر وہ عدت گزر جاتی ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ طلاق جو اس کو جو سہولت دی گئی تھی کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
ان ارادو اصلاح جو کہ اور اس جو خامند ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اگر عدت کے دوران چاہیں تو اپنی بیویوں کو واپس لے سکتے ہیں. یہ قرآن کریم نے خامند کو یہ حق دیا ہے. تو اگر وہ اس میں نہیں اس حق کو استعمال کرتا اور وہ واپس نہیں لیتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ طلاق جو اس نے استعمال کی تھی وہ کنفرم ہو گئی. اب وہ عدت کا عرصہ گزر گیا, اب وہ بیوی آزاد ہے. طلاق ختم ہونے کے بعد جو قانونی کارروائیاں ہیں, جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر عدالت سے علیحدگی لینی ہے یا جماعت سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے, تو اس قسم کی وہ جو قانونی جو انتظامی پہلو ان کو اختیار کرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے, وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اسی طرح مرد آزاد ہے. لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتی اور ان کو بعد عدت کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا, اور پھر وہ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں نکاح کی ضرورت ہوگی, نئے نکاح کی ضرورت ہوگی. اور وہ گزر گیا ہوا ہے, طلاق کنفرم ہو گئی ہے, اب وہ سال یا 2 سال بعد جب وہ واپس آنا چاہیں, ہاں جی, اور اس میں پھر وہ نئے نکاح ہوگا اور نئے مہر کے ساتھ, حق مہر کے ساتھ نکاح ہوگا. تو اس میں بعض ایسے کیسز بھی ہمارے پاس, میں جب افتاح میں تھا تو آئے کہ 20 سال کے بعد بچوں نے یہ انہیں احساس ہوا کہ ہمارے والدین 20 سال سے جب بچے جوان ہوئے, بڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو علیحدگی لی ہوئی ہے ہمارا بھی خیال رکھتے ہیں سارا کچھ, تو کیوں نہ, بیوی نے بھی دوسری جگہ شادی نہیں کی تھی. تو ایسی صورت 20 سال کے بعد بھی وہ نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے, تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں. اور جہاں چونکہ میں نے خلا کی بات کی تھی اس لیے اس کی بھی ساتھ وضاحت میں سمجھتا ہوں کر دینی چاہیے کہ خلا کے لیے عورت کی سپورٹ کے لیے, اس کے فیور کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے اسلام نے جہاں نکاح کے لیے اس کے ولی کی رضامندی ضروری قرار دی ہے اس کے ساتھ, وہاں پہ اگر وہ علیحدگی لینا چاہتی ہے اپنے طور پہ تو وہاں پہ اس کو کہا کہ پھر وہ یہ اس کو قضاء یا کورٹ یا عدالت یا قاضی جو بھی صورت ہے جس ملک میں جس جگہ میں, اس کے ذریعے اس کو خلا اپنی جو ہے وہ حاصل کرنی پڑتی ہے. از خود جس طرح مرد طلاق دے دیتا ہے اس طرح وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تم سے خلا لیتی ہوں. اس میں مختلف توجیحات بیان کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خواتین کی جو تھوڑی سی تیز طبیعت بعض اوقات ہوتی ہے, بعض اوقات پوری طرح کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں, ہر ایک نہیں, بعض خواتین بڑی دھیمی اور بڑا ہوتا ہے, لیکن میں جو اوورال جو ایک تناسب کے طور پہ کہہ رہا ہوں وہ, تو اس میں اس لیے اسلام نے طلاق علیحدگی لینے میں بھی, خلا کو حاصل کرنے میں بھی اس کو قاضی کے ساتھ, تاکہ وہ دیکھ لے کہ عورت درست فیصلہ کر رہی ہے. لیکن وہاں پہ اگر وہ کہے کہ میں کوئی وجہ بیان نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ بغیر وجہ بیان کر رہے ہیں بھی وہ طلاق علیحدگی لے سکتی ہے. تو اس صورت میں صرف یہ بتا کر دوں کہ اس صورت میں پھر وہ چونکہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ایک اصطلاح ہے جس میں طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں بغیر نکاح کے رجوع نہ ہو سکے. اس لیے خلا کے بعد اگر وہ دونوں انہیں احساس ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لازمی بات ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ ان کی صلح ہوگی. وہ چونکہ وہ عورت نے فیصلہ لیا ہوا ہے اور قضاء کے ذریعے لیا ہوا ہے یا عدالت کے ذریعے لیا ہوا ہے, اس لیے اب وہ عدالت کے نوٹس میں آنا وہ نئے نکاح کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے خان صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اور خلا کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں امید ہے کہ اس پر تفصیلاً الگ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے, کہ ہمارے پاس ایک سوال ایسا جو ہے وہ موجود ہے جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. خان صاحب ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے, کینیڈا سے ایک خاتون نے بھجوایا ہے, تو انہوں نے ہمارے کسی پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی استخارے کے بارے میں, اسی طرح رشتے کے حوالے سے استخارہ کرنا, تو اس میں بیان ہوا تھا کہ استخارہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں معین رنگ میں کوئی خواب دکھائی جاتی ہے یا کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی بات ایسی بتائی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ سوال کسی طرح پیدا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ استخارے سے کسی بات کا پتہ چل جانا اگر ضروری نہیں ہے تو پھر کیا استخارہ نہیں کرنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے ہی آپ نے فرمایا تھا جواب عرض کرنے کو, تو میں نے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک
ارشاد میں اس وقت پڑھا تھا، اس میں حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت دو باتیں، بڑی اہم باتیں جن کی طرف استخارے کے سلسلے میں توجہ دلائی تھی۔ ایک بات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ استخارہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد رسوم کے عوض یا ان کے بدلے میں یا ان کی جگہ پہ یہ جاری کیا، جو متبادل کے طور پہ جو کفار میں اس وقت رائج تھا کہ وہ فال وغیرہ نکالا کرتے تھے۔ اور دراصل اگر آپ غور کریں تو فال وہ اسی لیے نکالتے تھے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ تیروں شیروں سے پتہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریق ہمیں عطا کیا کہ تم لوگ خدا کے حضور دعا کیا کرو، خدا تعالیٰ سے خیر طلب کیا کرو۔ تو جہاں تک دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اس پہ بھروسہ کر کے کرتے ہیں، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی اور اس میں خیر رکھے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے تو اس کے انجام کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہو۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی ہم شروع کرتے ہیں اس کے انجام کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے متعلق جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عالم الغیب، علم الغیب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے انبیاء یا اپنے خاص بندوں کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ علم غیب صرف مجھے ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو، یا پھر ان اپنے فرستادوں کو جن کو میں جتنا علم غیب عطا کرتا ہوں، یعنی جتنا ان کو دوں ادروائز تو وہ ان کی زبان سے بھی ہے نا کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائی جو ہے وہ جمع کر لیتا۔ تو اس لیے وہ غیب جو ہے وہ علم وہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح نہیں دیتا کہ، اور استخارے کا لفظ جس طرح اس وقت بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ خیر طلب کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اس سے خیر اور بھلائی کا طلب کرتے ہیں، اسے تقاضا کرتے ہیں، اسے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں خیر و برکت رکھ دے۔ ایون کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ کوئی نیا کپڑا پہننے لگو تو اس کے لیے بھی جو دعا سکھائی اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی خیر اور برکت رکھ دے اور اس میں سے ہر قسم کا شر اور جو برا پہلو ہے وہ نکال دے۔ تو جب ہم زندگی کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں اس میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دوسری بات اپنے اس ارشاد میں بیان فرمائی، اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ استخارے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے، جس عقل سلیم کے مطابق کام کرنے سے پھر کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہے اس کا گر استخارے کا۔ تو باقی اس میں کہ ضرور خواب اور جس طرح پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ اور وہ استخبارہ کا حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا ایک حوالے سے حضور کے ایک ارشاد سے ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ضرور ہی خبر پتہ کرنی ہوتی تو پھر استخبارہ ہوتا۔ تو اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، اس سے ہم خیر طلب کرتے ہیں، اور اسی دعا اور اس خیر طلب کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی عطا ہوتی ہے، ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ اگر انہوں نے سوال کرنے والوں نے کہا تھا کہ ہمیں شرح صدر نہیں ہے، ہمیں اطمینان قلب نہیں ہے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہی تو پھر عقل سلیم ہے۔ اگر شرح صدر نہیں ہے تو پھر اس پہ ان سے خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی رہنمائی ہے جی، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کسی جگہ کہ اگر انسان کے دل میں کسی معاملے کے بارے میں شرح صدر پیدا ہو جائے اور اس کو تضرع اور الحاق کی کیفیت نصیب ہو جائے تو وہ اس کی قبولیت دعا کے آثار میں سے ہے کہ وہ اس معاملے کے قبول ہونے کے حق میں نشانات ہیں۔ وہ مجھے اب اس وقت یاد نہیں کہ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ دع ما یریبو کا الی ما لا یریبو کا، کہ اس چیز کو چھوڑ دو، حدیث ہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں ایک شک پیدا کرتی ہے۔ اس چیز کے لیے جو یقین پہ، اگر کوئی یقین کسی بات پہ ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار کر لو، اور جس میں اشتباہ ہے، جس میں شک ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی عطا ہوتی ہے، ایک روشنی، ایک نور ملتا ہے۔ تو وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے زہیر صاحب، آگے چلیں گے۔ ناظرین کرام، اگلا سوال جو ہے جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ خلق کے حوالے سے ظہیر خان صاحب نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں آخر پر ذکر کیا تھا، تو وہاں میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہمیں الگ سے بھی اس پر سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے۔ مسز
طاہرہ ارشد صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ براہ کرم خلع کے قواعد و ضوابط کے بارے میں کچھ وضاحت سے بتا دیں کہ اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں طلاق کے بارے میں تو تفصیل ملتی ہے لیکن خلع کے بارے میں نہیں۔ بات دراصل جس طرح ہم نے پہلے سوال میں بات شروع کی تھی کہ طلاق اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ جب وہ اسے ضرورت سمجھے یا وہ اس کے خیال میں وہ رشتہ قائم نہ رہ سکتا ہو تو پھر طلاق کو اختیار کر کے وہ اس سے بیوی سے الگ ہو جائے، اس رشتے کو ختم کر دے۔ اور یہ بھی دراصل ایک احسان ہے اسلام کا۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں، اب بھی بعض مذاہب میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے کوئی راہ ہی نہیں نکالا۔ اگر میاں بیوی کا کوئی نبھا نہ ہوتا ہو تو انہوں نے کوئی راہ نہیں نکالا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں متعدد جگہ پہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اسلام کی خوبصورتی کے طور پہ اسے بیان کیا ہے کہ اسلام نے جو بعض اوقات حضور نے وہاں پہ یہ مثال دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے جسم کا کوئی عضو گل سڑ جاتا ہے یا وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی میاں بیوی کا بھی تعلق اصل میں ایک جسم کے تعلق والا ہوتا ہے، تو لیکن اس میں بھی بعض اوقات ایسے معاملات، ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں انسان اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر اسے قائم رکھے تو جس طرح وہ درد کرنے والا اعضاء پورے جسم کو درد میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے اس کو اختیار کرتے ہوئے الگ ہونے کا ایک پہلو رکھا اور اس کو اجازت دی۔ یہ ہے مرد کے لیے طلاق کا حق۔ اور جس طرح میں نے عرض کی کہ اسلام نے مرد اور عورت میں بڑی مساوات قائم رکھی ہے، اور بہت سارے اکثر معاملات میں سوائے ان چیزوں کے جس میں خاص طور پہ عورت کی فطرت، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے جسم کی ساخت ہے، وہ چیزیں جو ہیں جو فطرتاً اس کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ ہمیں بعض اوقات کمی بیشی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی دراصل اسلام نے اس بنا پہ بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اسلام نے بھی یہاں تک کہ انہیں قواریر قرار دیا۔ ایک سفر کے موقع پہ جو ہدی باندھ تھا جو اونٹوں کو چلانے والا تھا، جب اس نے ذرا زیادہ تیزی سے اونٹ چلائے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القواریر، ان پہ شیشے آبگینے پڑے ہوئے ہیں آرام سے، تو اتنا خیال رکھا ہے۔ تو یہ اس عورت کی نزاکت، لیکن جہاں تک عام اصول ہے اس میں اسلام نے جہاں مرد کو ایک حق دیا ہے وہ عورت کو بھی دیا ہے، اور یہ عورت کو حق خلا کا حق ہے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین نے اختیار کیا۔ بعض خواتین نے بغیر وجہ بتائے بھی خلا لیں، بعض خواتین نے بڑی معمولی وجہ کی بنا پہ، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں اسلام لانے کے بعد کفر کی حالت کو ناپسند کرتی ہوں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خامندوں کی ناشکری بھی دراصل ایک کفران نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی احسان کا انکار کرنے والی، تو اس عورت نے کہا کہ حضور میری شادی ہوئی ہے، میرا بندھن بندھا ہے، جب میں نے اپنے خامند کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ مجھے اس کی شکل و صورت، اس کی جسمانی ساخت مجھے بھائی نہیں ہے۔ میں وہ الفاظ انہوں نے اس طرح کہ وہ جب آ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ سب سے چھوٹے قد کا، رنگ بھی اس کا ایسا، شکل بھی اس کی ایسی کہ میں میرے دل کا میلان اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے آپ اجازت دیں کہ میں علیحدگی لینا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم جو اس میں چونکہ اور مرد کا کوئی قصور نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو مہر میں تم نے جو کوئی چیزیں لی ہیں وہ تم واپس کرو۔ تو اس نے بتایا کہ حضور اس نے مجھے ایک باغ مہر میں دیا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ واپس کر دو تمہیں۔ تو یہ عورت کو ایک حق اسلام نے دیا کہ وہ علیحدگی لے سکتی ہے، اس لیے یہ برابر۔ اور جہاں تک جیسے میں نے عرض کی کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاوند کو جب طلاق کی صورت میں 3
حیض تک یا 3 مہینے یا یہ ہے عدت، تو جو خلا ہے اس میں اسلام نے وہ بھی عورت پہ ایک شفقت کرتے ہوئے ایک جو مہینہ ہے یا ایک حیض ہے اس کی عدت رکھی ہے. دراصل اسے فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا رحم جو ہے وہ خالی ہے. اور چونکہ طلاق کی صورت میں، وہاں پہلے سوال میں بھی یہ بات وضاحت کرنی چاہیے تھی، چلیں اب، کہ طلاق کی صورت میں بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ طلاق کے بعد جو عدت کا پیریڈ ہے وہ اپنے خامندوں کے گھروں میں گزاریں، اور اس صورت میں خامند ان کے نان و نفقہ، ان کے رہائش، ان کے ہر قسم کی ضروریات کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن جو خلا ہے اس میں چونکہ عورت اپنا یہ حق استعمال کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے حق مہر کو بھی چھوڑتی ہے، تو اس صورت میں پھر خامند اس کی ذمہ دار نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ ایک دم وہ کہہ کے نہیں اسے اختیار کا استعمال کرتی، بلکہ وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے، تو اس پہ بھی ایک وقت لگتا ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اس کو صرف اس حد تک کہ 1 مہینہ یا 1 حیض اس کی عدت رکھی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے. تو اس وضاحت کے لیے وہ اس کو چھوٹا عرصہ دیا تاکہ اس کی جتنی کم سے کم ذمہ داریاں پڑیں وہ یہ ہیں. تو یہ فرق ہے خلا اور طلاق میں. تو اور جیسے پہلے اس کے مزید کوئی ایسے قواعد و ضوابط خلے کے لیے جیسے آپ نے بیان کیا، ایک تو کہ کوئی ایسی معین وجہ بتانی جو ہے عورت پر لازمی نہیں ہے، جی بالکل، لیکن قاضی جو ہے معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی قدر استفسار کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں یہ بھی اچھی بات ہے آپ نے فرمائی، میں اس کو سامنے آ گئی کہ عورت کو جس طرح اسلام نے ہر پہلو میں یہ پسند کیا ہے کہ پردہ پوشی، اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی، تو اس کو اگر عورت کوئی وجہ نہیں بتانا چاہتی اور وہ کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، میں کوئی وجہ نہیں بتانا چاہتی، تو قاضی اصرار نہیں کر سکتا. بلکہ مجھے یاد ہے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ ارشاد ہے باقاعدہ قضاء کو کہ اگر کوئی عورت وجہ نہ بتانا چاہے تو آپ اس کو بالکل اصرار نہیں کر سکتے، اور کوئی قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا خلا قبول نہیں کرتا. اس کو یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ وہ وجہ بتائے. جس طرح خامند وجہ بتائے بغیر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح، اور وہ اس میں بھی اس میں حکمت یہی ہے کہ بیوی کے عیوب، بیوی کی جو نقائص ہیں وہ سامنے نہ آئیں. اسی طرح بیوی کو بھی یہ کہ وہ بغیر وجہ بتائے وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کچھ اپنے حقوق سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا. اصل میں حقوق کی جو تنازع ہوتا ہے اس کے لیے پھر وجہ بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر قاضی وہ عورت نہیں بتاتی تو قاضی اس پہ اصرار نہیں کر سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزاء. اور جیسے ذکر ہوا کہ یہ آزادی جو ہے یہ دونوں فریق کو حاصل ہے اسلام میں، مرد کو بھی یہ آزادی حاصل ہے اور عورت کو بھی آزادی حاصل ہے کہ اگر وہ تعلق ایسا ہو گیا ہے جس کو نبھانا ممکن نہیں، تو طلاق کا لفظ جو ہے وہ اٹ سیلف یہی میننگ رکھتا ہے کہ آزاد کر دینا. تو اس معاہدے سے جو ہوا تھا دونوں کے درمیان ایک رشتے کا معاہدہ، اس سے آزاد کر دینا. اور خلے کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی اختیار کر لینا، الگ ہو جانا، خلا کا مطلب ہی الگ کر دینا. تو وہ جو ہے یعنی طلاق دینا بھی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا ہے، ایسی کسی مجبوری میں باندھ کر نہیں رکھا. یہ اسلام نے دونوں کو اجازت دی ہے. اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی نان و نفقہ کی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر سامان بھی دیا ہے، جتنا بھی تم نے، اس میں سے ایک پائی بھی وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا، وہ پھر عورت کی حق ہو جاتا ہے. اسی طرح جب عورت بغیر وجہ بتائے خلا لے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ پھر اسے کہا چونکہ تم جو وجہ تم بتا رہی ہو اس میں خامند کا کوئی قصور نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے اسے ایسی شکل دی اور یہ تمہیں پہلے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں پھر اسے اپنا حق جو خاص طور پہ حق مہر میں ملا ہوا باغ تھا وہ واپس کیا ہے، وہ واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ اگر یہاں پہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے پہ خامد زیادتی کر رہا ہے
اور پھر وہ خلا لے رہی ہے تو وہ حق رکھتی ہے پھر بھی، اور وہ قاضی کو وجہ بتائے، اور اس بنا پہ پھر قاضی یہ دیکھے گا کہ اگر عورت خامند کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے خلا لے رہی ہے تو بے شک وہ خلا لے رہی ہے، اپنا حق استعمال کر رہی ہے، لیکن پھر وہ حق مہر وغیرہ سارے جتنے اس کے حقوق عورت کے بنتے ہیں وہ اس کو ملیں گے، اور یعنی وہ خلا جو ہے ایک طرح سے طلاق کی شمار طلاق شمار ہو کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کو مجبوراً علیحدگی لینی پڑی ہے، ورنہ کوئی آج خود وہ کسی اپنی خوشی سے نہیں لے رہی یا اپنی کسی وجہ سے خامند نہیں۔ نے دراصل وہ حالات ایسے پیدا کیے ہیں، خامند وہ جو طلاق کی صورت میں جو اس کو حقوق دینے تھے، اب وہ باوجود اس کے کہ خلا لے رہی ہے لیکن وہ اپنی کسی بغیر وجہ کے یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں لے رہی، بلکہ خامند نے مجبور کی، اس لیے وہ سارے۔ اور یہی ایک جو ہے بنیادی مقاصد میں سے جو قضاء کے ذریعے اس کو بلایا جاتا ہے عورت کو، یہ بھی مقصد ہے کہ تاکہ اس کے ایسے حقوق جو ہیں ان کا بھی تحفظ کیا جائے۔ اب تو یہاں تک ہے قضاء کو تو یہ ہدایت ہے کہ خلا کے لیے اگر کوئی عورت آتی ہے تو اس کا خلا کا فوراً فیصلہ ہو جائے، اس کے حقوق کے معاملات جو ہیں وہ پھر بعد میں حل ہوتے رہیں، وہ پھر بتائے گی کہ میرے یہ حقوق ہے، اگر وہ لینا چاہے تو پھر اس کے لیے قضاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ پوچھے کہ اچھا کیوں تمہارے حق بنتے ہیں، پھر وہ الگ ہے، خلا کا اس کو فوراً فیصلہ مل جائے گا۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔